سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کے 5 طاقتور اور بہادر امیر البحر، جنہوں نے اپنی بہادری سے نہ صرف عیسائیوں کے بحری جہازوں کو غرق کیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں کو بھی بہت زیادہ وسیع کیا۔ نمبر 5، کمال رئیس۔ کمال رئیس سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کے امیر البحر تھے۔ کمال رئیس 1451 عیسوی میں گیلی پولی میں پیدا ہوئے۔ کمال رئیس کو سب سے پہلے بطور سنجق بے یعنی کہ گورنر کے طور پر یونان کے ایک جزیرے پر بھیجا گیا۔ 1487 عیسوی میں انہیں عثمانی سلطان بایزید ثانی کے حکم سے انہیں اسپین میں آخری مسلمان حکمران امیر ابو عبداللہ کے علاقوں کی حفاظت کے لیے روانہ کیا گیا۔ کمال رئیس عثمانی فوج کے ساتھ اسپین پہنچے اور انہوں نے ان شہروں کا محاصرہ کر لیا جنہیں عیسائیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا تھا، اور ان شہروں میں قیدی مسلمانوں کو کمال رئیس نے آزاد کرا کے عثمانی علاقوں میں بھیج دیا۔ 1490 سے 1492 عیسوی کے درمیان کمال رئیس پھر عثمانی جہازوں کے ساتھ غرناطہ پہنچے اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو انہوں نے اپنے جہازوں کے ذریعے عیسائیوں سے آزاد کروا کر عثمانی علاقوں میں جا بسایا۔ 4 سال کے بعد کمال رئیس اکتوبر 1496 عیسوی کو اپنی طاقتور بحری بیڑے کے ساتھ وینس کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ جنوری 1497 عیسوی میں انہوں نے بحیرہ ایونی میں عثمانی جہازوں کو داخل کیا اور ایک مارکے کے بعد انہوں نے کئی ایک جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مارچ 1497 عیسوی میں سلطان بایزید ثانی نے کمال رئیس کو حکم دیا کہ کچھ عثمانی جہاز جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے سامان لے کر جا رہے تھے، انہیں رہوڈس کے عیسائیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ کمال رئیس اپنی فوج کے ساتھ روڈس پہنچے اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 1511 عیسوی کے اوائل میں کمال رئیس آخری بار اپنے جہازوں کے ساتھ دیکھے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے جہاز بحیرہ روم میں پہنچے تو سمندری طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز ڈوب گیا اور یوں عظیم عثمانی امیر البحر کمال رئیس شہید ہو گئے۔ نمبر 4، ترغوت۔ ترغوت ابتدا میں ایک بحری قزاق رہ چکے تھے، چنانچہ ایک بار انہوں نے 30 جہازوں کا بیڑا تیار کیا اور جزیرے کارسیکا پر حملہ کر دیا، لیکن عیسائی امیر البحر ڈوریا نے اسے شکست دی اور انہیں گرفتار کر کے زنجیروں میں قید کر دیا۔ آخرکار مہینوں کے بعد جب خیر الدین بار بروسا نے دھمکی دی کہ اگر ترغوت کو رہا نہ کیا گیا تو جینوا جو کہ ڈوریا کا وطن ہے اسے برباد کر دیا جائے گا، یوں ڈوریا نے ترغوت کو آزاد کر دیا۔ ترغوت اپنی مہارت، فن اور شجاعت میں خیر الدین سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔ اٹلی اور اسپین کے ساحلی علاقے اس کے نام سے کامتے تھے۔ عثمانی رایا ہونے کے باوجود اس کو سلطان کے حلیفوں کے جہاز گرفتار کر لینے میں بھی کوئی ڈر نہ تھا، چنانچہ ایک بار انہوں نے وینس کے چند تجارتی جہاز پکڑ لیے اور جب سلطان سلیمان نے باز پرس کرنے کے لیے ان کو قسطنطنیہ طلب کیا تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور اپنے بیڑے کو لے کر مراکش چلے گئے اور وہاں کے سلطان کی ملازمت اختیار کر لی۔ پھر خیر الدین پاشا کی وفات کے بعد سلیمان نے معافی اور اعلیٰ منصب کا وعدہ کر کے انہیں واپس بلا لیا اور چند دنوں کے بعد طرابلس کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ طرابلس اس وقت مبارزین مالٹا کے قبضے میں تھا۔ ترغوت نے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا اور اس کے بعد وہ طرابلس کے حاکم مقرر ہوئے۔ 973 ہجری کے مطابق 1565 عیسوی میں جب ترکوں نے مالٹا پر حملہ کیا تو وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر سلطنت عثمانیہ کی مدد کو آ پہنچے، لیکن اس مارکے میں ترغوت شہید ہو گئے۔ نمبر 3، پیالے۔ پیالے بھی ایک مدت تک بحری قزاق رہ چکے تھے، پھر انہوں نے سلطان سلیمان کی ملازمت اختیار کر لی اور آہستہ آہستہ عثمانی بیڑے کے امیر البحر مقرر ہو گئے۔ 1560 عیسوی میں 200 جہازوں کا ایک عظیم الشان عیسائی بیڑا طرابلس کو ترکوں سے واپس لینے کے لیے ڈوریا کی سرکردگی میں روانہ ہوا۔ پیالے ان کے مقابلے کے لیے درِ دانیال سے نکلے اور عثمانی جزیرے زربا کے قریب، جس پر عیسائیوں نے اپنی فوجیں اتار دی تھیں اور ایک قلعہ بھی تعمیر کر لیا تھا، 14 مئی 1560 عیسوی کو ڈوریا کے بیڑے پر انہوں نے حملہ کیا اور اسے نہایت عبرتناک شکست دی۔ عیسائیوں کے تقریباً 50 جہاز برباد کر دیے گئے اور 7 گرفتار کر لیے گئے۔ جزیرے پر جو عیسائی فوجیں پہنچ چکی تھیں انہیں بھی قلعے کا محاصرہ کر کے پیالے نے گرفتار کر لیا اور جربا پر عثمانی علم پھر لہرانے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے اردن کے صوبے پر جو کہ الجزائر کے مغرب میں واقع تھا حملہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔
973 ہجری بمطابق 1565 عیسوی میں جب مالٹا پر حملہ ہوا تو وہی عثمانی بیڑے کے امیر البحر تھے۔ نمبر 2، خیر الدین باربروسا۔ مشہور بحری سردار خیر الدین باربروسا بحیرہ روم کے تجارتی جہازوں پر چھاپا مارا کرتے تھے اور پھر ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ چنانچہ انہوں نے بطور خود الجزائر پر حملہ کیا، شہر اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی خود مختار حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتے، انہوں نے سلطان سلیم کی فرما روائی قبول کر لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی مظالم ڈھا رہی تھی۔ خیر الدین نے ان مظلوموں میں 70,000 کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا۔ پھر جب سلطان سلیمان تخت پر آئے تو انہوں نے خیر الدین کو عثمانی بحریہ کا امیر اعظم مقرر کیا۔ چنانچہ 941 ہجری بمطابق 1534 عیسوی میں انہوں نے شہنشاہ چارلس کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا اور کورن، پیٹراس اور دوسرے ساحلی شہروں کو جن پر چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا نے قبضہ کر لیا تھا واپس لے کر سواحل اٹلی پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان کے حکم سے انہوں نے تیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا۔ تیونس کے حفصی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے فریاد کی۔ چارلس خود 500 جہازوں کا بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا۔ خیر الدین کو شکست ہوئی اور اسے تیونس چھوڑنا پڑا۔ چارلس فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسپینی حملے کے خلاف خیر الدین کو کوئی کسی طرح کی مدد نہیں دی تھی، تاہم چارلس نے اپنے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے پر عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ مظالم اور غارت گری کا جو منظر پیش آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ شہر کے 30,000 بے قصور باشندے قتل کر دیے گئے اور 10,000 غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے۔ مسجدیں اور تمام خاص عمارتیں جلا کر برباد کر دی گئیں۔ مسجدیں گرجوں کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں، کتب خانے برباد کر دیے گئے۔ اتنی کتابیں راستے میں پڑی ہوئی تھیں کہ ان کے ڈھیروں کو روندے بغیر جامع مسجد تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس تمام قتل و غارت گری کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیونس سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کے زیر حکومت آ گیا، لیکن سلطان حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنی پڑی اور یوں اس کی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا۔ 1535 عیسوی میں فرانس اور چارلس کے درمیان جو جنگ چھڑی، اس میں معاہدہ مذکورہ کی بنا پر سلطان سلیمان نے فرانس کا ساتھ دیا۔ بحیرہ روم میں خیر الدین پاشا کا اقتدار بدستور قائم تھا۔ انہوں نے جزیرہ مائزکا پر حملہ کر کے وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کیا اور کورن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1537 عیسوی میں سلطان سلیمان نے فرانس کی درخواست پر جمہوریہ وینس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جو کہ چارلس کی مستقل حلیف تھی۔ خیر الدین پاشا نے سلطان سلیمان کے حکم سے جزیرے کارفو پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اہل وینس نے جانبازی کے ساتھ مدافعت کی اور سلطان سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ تاہم خیر الدین پاشا نے موقع پا کر بحیرہ الجین کے تقریباً تمام جزائر پر جو کہ وینس کے زیر حکومت تھے ان پر قبضہ کر لیا اور یہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ 945 ہجری بمطابق 1537 عیسوی میں یورپ اور فرڈینینڈ شاہ ہنگری نے چارلس اور جمہوریہ وینس سے مل کر ترکوں کے خلاف ایک اتحاد مقدس قائم کیا اور ستمبر 1538 عیسوی میں اتحادیوں کا زبردست بیڑا، جو اپنے جہازوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ترک بیڑے سے کہیں زیادہ تھا، شہنشاہ چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا کی سرکردگی میں پریویسیا کے سامنے عثمانی بیڑے پر حملہ آور ہوا۔ ڈوریا کی شہرت اور اتحادی بیڑے کی مجموعی طاقت عیسائیوں کی فتح کی کافی ضمانت سمجھی جاتی تھی، مگر خیر الدین پاشا نے اتحادیوں کو زبردست شکست دی، جس کے بعد جمہوریہ وینس نے 3 لاکھ دوکات توان جنگ دینا منظور کیا۔ 953 ہجری بمطابق 1546 عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہو گیا۔ خیر الدین نے اپنی بہادری اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں اضافہ کیا، بلکہ بحیرہ روم، بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند میں ان کی بحری قوت کو درجے کمال تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہ چارلس پنجم بھی تنہا ان کے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 1، پیری رئیس۔ پیری رئیس، جن کا مکمل نام حاجی احمد محی الدین پیری ہے، آپ ایک عثمانی امیر البحر، جغرافیہ دان اور نقشہ نگار تھے۔ آج آپ کو بنیادی طور پر آپ کے نقشوں کے لیے جانا جاتا ہے۔
جو کہ آپ نے اپنی کتاب میں جمع کیے تھے۔ یہ کتاب جہاز رانی پر تفصیلی معلومات پر مشتمل اور بحیرہ روم کے اہم بندرگاہوں اور شہروں کے درست نقشے جات کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ آپ حاجی محمد پیری کے بیٹے تھے اور حکومت کی حمایت کے تحت 1481 عیسوی میں اپنے چچا کمال رئیس کی پیروی کرتے ہوئے نجی جہاز رانی میں آپ نے حصہ لینا شروع کیا۔ اس دوران آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کئی سلطنت عثمانیہ کی بحری جنگوں میں حصہ لیا، جو کہ ہسپانیہ، جمہوریہ جنوا، جمہوریہ وینس اور جنگ لیپانٹو شامل ہیں۔ 1511 عیسوی میں اپنے چچا کمال رئیس کی وفات کے بعد وہ واپس آ گئے اور انہوں نے جہاز رانی سے متعلق تعلیم پر کام کرنا شروع کیا۔ 1516 عیسوی میں وہ دوبارہ عثمانی بیڑے کے جہاز کے کپتان کے طور پر مقرر ہوئے۔ 1522 عیسوی میں انہوں نے جزیرے روڈس کے محاصرے میں سینٹ جان کے نائٹوں کے خلاف حصہ لیا، جس کے نتیجے میں 25 دسمبر 1522 عیسوی کو جزیرے پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1547 عیسوی میں پیری رئیس کا عہدہ بڑھا کر انہیں امیر البحر بنا دیا گیا۔ 26 فروری 1548 عیسوی کو انہوں نے عدن کو پرتگیزی قبضے سے آزاد کرایا اور اس کے بعد 1552 عیسوی میں مسقط اور کیش کو بھی پرتگیزیوں سے واپس حاصل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے خلیج فارس کے دہانے پر آبنائے ہرمز میں موجود جزیرے ہرمز پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب پرتگیزیوں نے اپنی توجہ خلیج فارس پر مرکوز کی تو انہوں نے جزیرہ نما قطر اور جزیرے بحرین پر بھی قبضہ کر لیا، تاکہ پرتگیزیوں کو عرب ساحل پر مناسب اڈوں کی جگہ نہ مل سکے۔ زندگی کے آخری حصے میں جبکہ ان کی عمر اس وقت 90 سال کے قریب ہو چکی تھی تو وہ مصر میں قیام پذیر تھے۔ جب انہوں نے بصرہ کے عثمانی گورنر کی شمالی خلیج فارس میں پرتگیزیوں کے خلاف ایک اور مہم میں حمایت سے انکار کیا تو 1553 عیسوی میں ان کا سر قلم کر دیا گیا۔